ایاز نے شفا شریف میں لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر جو کہ خلیفہ وقت تھے اس وقت، یعنی امیر تھے، تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین ان کا جو ہے وہ مناظرہ ہو گیا، بات چیت ہو گئی کس کے ساتھ؟ مالکن، حضرت امام مالک کے ساتھ۔ حضرت امام مالک وہ ہیں جو نبوی مسجد نبوی شریف میں حدیث کا درس دینے والے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث پڑھانے والے ہیں حضور کی۔ اب دونوں کے درمیان بات چیت چلی، تو جب بات ہوئی نا تو کہتے ہیں کہ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر جو خلیفہ تھا، امیر تھا ابو جعفر، اس کی آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو فقال لہو، حضرت امام مالک فرمانے لگے، کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اور میں اس مسجد میں آواز کو بلند نہ کر، اس مسجد میں آواز کو اونچا نہ کر۔ اور پھر آگے آپ نے کہا فإن اللہ تعالی ادب قوما، فرمایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کا ادب خود رب ذوالجلال نے سکھایا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا یہ رب کا فرمان ہے، رب نے خود جو ہے وہ ادب سکھایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ومدح قوما، فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کی اللہ تعالی نے تعریف بیان کی ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَذَمَّ قَوْمًا، فرمایا ایک وہ قوم ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اونچی آواز سے پکارتے تھے، اونچی آواز سے بلاتے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ حُرْمَتُهُ، اب یہ نہ سمجھنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اپنے جو ہے وہ وصال فرما گئے ہیں تو یہ ادب ختم ہو گیا ہے، اب کوئی چاہے تو جتنی مرضی اونچی آواز سے بولے، جتنی مرضی اونچی آواز سے بات کرے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ فرمانے لگے امام مالک، فرمایا کہ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهَا ابو جعفر، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، فرمایا جس طرح جو ہے وہ آپ کے زمانہ مبارک میں، حیات مبارکہ میں تھا، فرمایا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا ادب ایسے ہی ہے، فرمایا جیسے آپ کے زمانے میں آپ کی حیات مبارکہ میں اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے تھی، فرمایا اب بھی یہی حکم ہے۔ تو جب امیر المومنین ابو جعفر نے سنا تو خاموش ہو گئے، جب خاموش ہوئے تو وقال، اب وہ خلیفہ کہنے لگے، ابو جعفر کہنے لگے امام مالک سے، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، بتائیے، امام مالک کی کنیت ہے۔ اب ہم سے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو مدینہ شریف میں جو ہے وہ شرطیں ہیں یا دیگر جو ہے وہ وہاں پہ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ جب کوئی بندہ وہاں پہ جائے نا روزہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگے یا وہاں پہ کھڑا ہو جائے تو اس بندے کہتے ہیں بدعت ہو گئی، شرک ہو گیا، بیت اللہ کی طرف، قبلہ شریف کی طرف منہ کرو، نبی کے روزے کی طرف منہ نہ کرو، دعا کرنی ہے تو ادھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرو۔ اب یہ امام مالک جو حدیث کے امام ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے ہیں، اب ان سے کہنے لگے، کہا اے ابو عبداللہ بتائیں کہ ہمارا منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو اور وعدو اور دعا مانگے، ہم استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا منہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا ہمارا منہ بیت اللہ شریف یعنی کعبہ کی طرف ہو، جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو ہمارا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ اب امام مالک جو وقت کے امام ہیں آپ فرمانے لگے، فرمایا فقال وَلَمْ تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ، فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ کس ہستی سے منہ پھیر رہے ہو، یعنی ان کی طرف پشت کر رہے ہو اور کہتے ہو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، فرمایا کیا ہوا کہ ان کی طرف سے منہ کیوں پھیرا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا وسیلہ یہ تمہارے بھی کام آنے والا ہے اور ان کا
سے قبول فرمائی تھی. فرمایا اس سے کیوں منہ پھیرتے ہو؟ اور پھر آگے فرمانے لگے، فرمایا کہ الی اللہ تعالی یوم القیامہ، اب قیامت والے دن تمہارے وسیلہ ہوں گے. اور آگے امام مالک کہنے لگے، فرمایا کہ بل استقبلہ، فرمایا کہ بلکہ اپنا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں بلکہ ذات رسول کی طرف کرو. فرمایا روضہ رسول کی طرف منہ کرو، ادھر منہ کر کے دعا مانگو. اور کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ، فرمایا یہ تمہاری شفاعت بھی کرنے والے ہیں، تمہاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرنے والے ہیں. اور پھر کیونکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ. فرمایا یہ تمہارے شفیع ہیں، تمہارے وسیلہ ہیں. تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں یا روضہ رسول کی طرف؟ تو فرمایا کہ اولا یہ ہے کہ تم روضہ رسول کی طرف منہ کرو.